حاکم شام کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی فوج کی حالت اور لوگوں کی بے وفائی کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے جنگ کرنا ممکن نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی یقین رکھتا تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کتنے ہی بے بس اور بے کس ہوں، مگر وہ علی و فاطمہ کے بیٹے اور پیغمبر خدا کے نواسے ہیں۔ اس لیے وہ ایسے شرائط پر ہرگز صلح نہ کریں گے جو حق پرستی کے خلاف ہوں اور جن سے باطل کی حمایت ہوتی ہو۔ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایک طرف تو آپ کے ساتھیوں کو عبداللہ ابن عمر کے ذریعے سے یہ پیغام دلوایا کہ اپنی جان کے پیچھے نہ پڑو اور خون ریزی نہ ہونے دو۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو رشوتیں بھی دی گئیں اور کچھ بزدلوں کو اپنی تعداد کی زیادتی سے خوفزدہ کیا گیا، اور دوسری طرف امام حسن علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، آپ علیہ السلام جن شرائط پر کہیں انہی شرائط پر میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ امام حسن علیہ السلام یقیناً حالات اور اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک مخلوق خدا کی بہتری اور حدود حقوق الہی کا اجرا سب سے اہم تھا۔ اس گھرانے کو حکومت و اقتدار کی ہوس تو کبھی تھی ہی نہیں، اس لیے امام حسن علیہ السلام نے اپنے نانا کی سیرت پر چلتے ہوئے صلح حدیبیہ کی طرح صلح کا راستہ اپنایا۔ آپ نے صلح کی شرائط مرتب کر کے معاویہ کے پاس روانہ کی۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح میں ایسی شرائط مرتب کی جن سے ایک طرف تو شامی حکومت کو باطل طریقوں کو ختم کرنے کا پابند بنایا، تو دوسری طرف خلق خدا کے لیے ان کے شر سے امان حاصل کی۔ صلح امام حسن کسی طرح سے بھی قیام امام حسین سے کم نہیں ہے، صرف وقت اور حالات کا فرق ہے، اسی لیے حکمت عملی مختلف ہے، ورنہ دونوں حجت خدا ہیں، امام وقت ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر اس وقت امام حسن علیہ السلام نہ ہوتے اور شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام خلیفہ بنتے تو آپ علیہ السلام بھی صلح کے معاہدے پر دستخط فرماتے، اور اگر امام حسن علیہ السلام معاویہ کے بعد بھی زندہ رہتے تو امام حسین علیہ السلام کی طرح قیام فرماتے۔ صلح امام حسن در اصل مقدمہ کربلا ہے۔ صلح امام حسن نے قیام امام حسین کے لیے زمین ہموار کر دی۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کنارہ کشی ہے، نہ کہ عہد وفا باندھنا۔ ضروری تھا کہ امام حسن علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے کنارہ کشی اختیار کریں تاکہ بنی امیہ کی حقیقت جو کہ لوگوں سے پوشیدہ تھی عیاں ہو جائے، تاکہ وہ قیام جسے بعد میں وقوع پذیر ہونا ہے تاریخی حوالے سے وہ ایک جائز قیام ہو۔ صلح امام حسن کے بعد امام حسن علیہ السلام کو اپنے بہت سے ساتھیوں کی طرف سے اسی طرح ناراضگی اور دل خراش رویے کا سامنا کرنا پڑا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے بعد اپنے کچھ اصحاب کا دل شکن رویہ برداشت کرنا پڑا۔ لیکن جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان کے رویے پر صبر کیا، امام حسن علیہ السلام نے ان کے رویے پر صبر کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے صبر و استقلال اور نفس کی بلندی کے ساتھ ان تمام ناگوار حالات کو برداشت کیا اور معاہدے پر سختی کے ساتھ قائم رہے۔ مگر ادھر یہ ہوا کہ حاکم شام نے جنگ کے ختم ہوتے اور سیاسی اقتدار کے مضبوط ہوتے ہی عراق میں داخل ہو کر نخیلہ میں، جسے کوفے کی سرحد سمجھنا چاہیے، قیام کیا اور جمعے کے خطبے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ اے کوفے والوں، میں نے گزشتہ ایام میں تم لوگوں سے اس لیے جنگ نہیں کی تھی کہ تم لوگ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو،
میں نے تو اس لیے جنگ کی تھی کہ تمہارا امیر اور حکمران بن جاؤں۔ جب دیکھا کہ یہ تو بہت بری بات منہ سے نکل گئی تو کہنے لگا، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں تم پہلے سے خود انجام دیتے ہو، ضروری نہیں کہ میں بھی ان باتوں پر تم لوگوں سے اصرار کروں۔ میرا مقصد تو بس یہ تھا کہ میری حکومت تم پر مسلم ہو جائے، اور یہ مقصد میرا حسن کے اس معاہدے کے بعد پورا ہو گیا، اور باوجود تم لوگوں کی ناگواری کے خدا نے مجھے کامیاب کر دیا۔ رہ گئے وہ شرائط جو میں نے حسن کے ساتھ کیے ہیں، وہ سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، ان کا پورا کرنا یا نہ کرنا میرے بائیں ہاتھ کی بات ہے۔ مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا، مگر اب کس میں دم تھا کہ وہ اس کے خلاف زبان کھولتا۔ انتہا ہے کہ کوفے میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں حاکم شام نے حضرت امیر علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی شان میں کلمات نازیبا استعمال کیے، جن کو سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام بھائی کی جانب سے جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر امام حسن علیہ السلام نے آپ کو بٹھا دیا اور خود کھڑے ہو کر نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں حاکم شام کی تقریر کا جواب دیا۔ اس نے معاہدہ کیا تھا کہ اس کے بعد خلافت حسن ابن علی کو اور حسن ابن علی کے بعد حسین ابن علی کو ملے گی، لیکن جب اس کی حکومت کے 7-8 سال گزر گئے تو یزید کی ولی عہدی کے مسئلے کو چھیڑنا شروع کیا۔ شیعہ امیر المومنین پر، جن کے لیے معاہدہ تھا کہ انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا، بہت زیادہ سختی شروع کی اور ان سے انتقام لینے لگا، یہاں تک کہ حجر بن عدی جیسے کئی اصحاب رسول کے قتل کا مرتکب ہوا۔ اس طرح جتنی معاہدے کی شرطیں تھیں، حاکم شام نے سب کی مخالفت کی اور کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ باوجود یہ کہ امام حسن علیہ السلام بالکل خاموشی کی زندگی گزار رہے تھے، مگر اس بے ضرر اور خاموش زندگی کے باوجود بھی امام حسن علیہ السلام کے خلاف وہ خاموش حربہ استعمال کیا گیا جو سلطنت بنی امیہ میں اکثر صرف کیا جا رہا تھا۔ حاکم شام نے اشعث بن قیس کی بیٹی جعدہ کے ساتھ، جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجیت میں تھی، ساز باز کر کے 1,00,000 درہم انعام اور اپنے فرزند یزید کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا، اور اس کے ذریعے سے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا، جس سے امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے اور حالت خراب ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پاس بلایا اور وصیت کی کہ اگر ممکن ہو تو مجھے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں دفن کرنا، لیکن اگر مزاحمت ہو تو ایک قطرہ خون گرنے نہ پائے۔ میرے جنازے کو واپس لے آنا اور جنت البقیع میں دفن کرنا۔ 28 صفر 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین علیہ السلام حسب وصیت بھائی کا جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی طرف لے گئے، مگر جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کو اندیشہ تھا وہی ہوا۔ ام المومنین عائشہ اور مروان وغیرہ نے مخالفت کی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مخالف جماعت نے تیروں کی بارش کر دی اور کچھ تیر جنازہ امام حسن علیہ السلام تک پہنچے۔ بنی ہاشم کے جوش کی کوئی انتہا نہ تھی، مگر امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی وصیت پر عمل کیا اور امام حسن علیہ السلام کا تابوت واپس لا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔